بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام، قابل قدر میرے عزیز دوستو، ہمارا درس قرآن کے سورہ نور شریف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا، جن میں اللہ پاک نے حضرت صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والی تہمت اور خدا نے اپنی طرف سے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کا ذکر فرمایا۔ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ کیا ہے، اصل مرکزی ماخذ کیا ہے۔ صحیحین کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود اس کی راوی ہیں۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے کر جانے کے لیے قرآن اندازی فرماتے، پس جس کا قرآن نکل آتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق میں ازواج کو ساتھ لے جانے کے لیے جب قرآن اندازی کی تو فرماتی ہے میرا قرآن نکل گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا قرآن نکل آیا، سو میں حجاب یعنی پردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غزوہ کے لیے نکلی۔ غزوہ بنو مستلق 5 ہجری شعبان المعظم کے لیے نکلے تھے، اور پردے کے احکام ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 ہجری میں پردے کے احکام نازل ہوئے، اور غزوہ بنی مستلق ہی میں یہ تہمت والا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ فرماتی کہ جس ازواج کو بھی ساتھ لے جایا جاتا ان کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا، بعین ہی اسی طرح حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ آپ کے لیے بھی اونٹ تیار کیا گیا۔ اونٹ کے اوپر وہ جو اوپر رکھتے ہیں کجاوا، ہودج، پلان، وہ تیار کیا گیا اور اس میں بٹھایا جاتا اور اسے اٹھا کر جو ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے، واپس لوٹے اور ہم مدینہ کی قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے ایک مقام پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، جب وقت پہ قیام کیا تو اماں جان فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ جہاں پر پڑاؤ کیا گیا تھا اس سے تھوڑی دور قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ فرماتی کہ جب قضاء حاجت سے میں جب فارغ ہوئی تو واپس ہوتے ہوئے فرماتی کہ میرا سپیوں کا ہار ٹوٹ گیا، وہ گر گیا۔ اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا، وہ ہار تلاش کرتے کرتے مجھے تھوڑا وہاں پہ ٹائم لگ گیا۔ جب آپ
وہ ہار کو تلاش کر کے جب آپ واپس تشریف لائیں، جب آپ نے واپس آ کر دیکھا، ادھر سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا تھا کہ کوچ کیا جائے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر قافلہ چل پڑا۔ آپ جب واپس آئیں تو قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ جب قافلہ آگے نکل چکا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کا جو ہودج تھا، جو آپ کی پالکی تھی، پلان جو تھا جس کو انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھا، جو خادم تھے جن کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے اسے ویسے ہی اٹھایا اور ان کے اوپر رکھا اور وہ لے کر چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، اس زمانہ میں عورتیں بڑی ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان پر کوئی گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، تھوڑا کھاتی تھیں۔ اسی طرح میری عمر بھی تھوڑی تھی اور وزن کوئی ایسا نہ تھا، انہیں محسوس نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر رکھا اور وہ چل دیے۔ جب واپس آئے، آپ جب واپس آئیں تو آپ نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ مناسب سمجھا کہ اب ادھر ادھر جانے کی بجائے میں اسی جگہ پر کھڑی رہتی ہوں، اسی جگہ پر ٹھہر جاتی ہوں، جب تمہیں پتہ چلے گا اس میں نہیں ہے تو وہ قافلے کو جب علم ہوگا تو وہ واپس آئیں گے اور آ کر مجھے ساتھ لیں گے اور میں قافلے کے ساتھ مل جاؤں گی، بجائے اس کے کہ میں پیچھے سے کسی اور طرف نکل جاؤں۔ اسی مقام پر ٹھہری گئی۔ حضرت اما جان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بڑی چادر موجود تھی، جس جگہ پر میری پالکی رکھی گئی تھی میں نے اس جگہ پر چادر اپنے اوپر اوڑھی اور وہاں پر میں لیٹ گئی چادر لے کر۔ ہر جگہ پر، جس جگہ پر بھی وہ قافلہ رکتا تھا تو قافلے کے جانے کے بعد حضرت صفوان بن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب قافلہ نکل جائے تو آپ نے قافلے کے پیچھے پڑاؤ والی جگہ پہ سارا چیک کرنا ہے، کسی کی کوئی چیز گری ہو، کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو، کوئی ایسا کوئی وہاں پر کوئی قیمتی چیز نہ گر گئی ہو۔ آپ نے وہ سارا چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ قافلے کے ساتھ ملنا ہے۔ ان کی ڈیوٹی تھی حضرت صفوان کی۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ قافلے کی جگہ پر ایک کوئی شخصیت سو رہی ہے۔ جب میں ان کے قریب آیا تو قریب آ کر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو حضرت اما جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو حیرانگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اچانک سے آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جان آپ یہاں پہ، قافلہ تو آگے نکل گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جب انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھنے کے بعد میں نے پردہ کر لیا۔ اس لفظ کے بعد فرماتی کہ میں نے حضرت صفوان کے منہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ حضرت صفوان نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کے اونٹ پر بیٹھ گئی۔ جب میں ان کے اونٹ پر بیٹھی، حضرت صفوان نے نکیل پکڑی، آپ پیدل چل پڑے۔ پیدل چلتے 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 ادھر قافلہ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ قافلے کے بعد دن نکلتے وقت، صبح کے وقت آپ فرماتی کہ ہم بھی مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صفوان نے جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی نکیل، وہ آگے آگے چلتے تو دوپہر کے وقت سائے میں حضرت اما جان فرماتی کہ ہم مدینہ پہنچے تو میری طبیعت خراب ہوئی۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ وہ ادھر چلی گئی اور قافلے میں بعد میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے دیکھا کہ یہ دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ یہ قافلے کے پیچھے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت اما جان سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا پر اس طرح کی گفتگو کرنی شروع کر دی کہ یہ قافلے سے پیچھے ہیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اما جان کے ساتھ ہیں۔ بہرکیف انہوں نے
یہ نازیبا گفتگو کی، گفتگو ایک کے ساتھ کی، دوسرے کے ساتھ کی، تیسرے کے ساتھ کی، ایون کہ مدینہ منورہ میں ایک اس بات کا پورا شور مچ گیا، منافقوں نے اس کا بہت اس بات کو اٹھایا اور بہت جو ہے وہ باتیں کی۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ فرماتی کہ مجھے صرف اتنا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میری کوئی بیماری آتی یا میں بیمار پڑ جاتی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور میری بیماری کے وقت آپ کافی اچھی شفقت فرماتے اور بڑے محبت بھرے انداز میں میری عیادت کرتے، جو یہ شفقت ہوتی میں اس شفقت کی وجہ سے میری بیماری دور ہو جاتی۔ لیکن ان ایام میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس اگر تشریف لاتے تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، آپ ایک نارمل سا پوچھتے کہ کیف حال، کیسے ہیں آپ، میں بتاتی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس چلے جاتے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اتنا زیادہ مجھے جب وہ ترجیح نہیں دی یا اتنی زیادہ شفقت نہیں فرمائی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس چیز کا علم تھا، پتہ تھا، صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے تھے اور سارا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ چیزیں پہنچتی تھیں۔ اما جان فرماتی ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات رفع حاجت کے لیے نکلی اور میرے ساتھ حضرت ام مستہ کی ماں وہ میرے ساتھ گئی۔ عرب میں معمول تھا گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ باہر ہی ایک جگہ پر ایک مقام پر جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جایا جاتا تھا۔ عرب کا کیا معمول، آپ سے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی 15-20 سال 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ رواج جو تھا یہ باہر میں ہی قضاء حاجت میں جایا جاتا تھا۔ آج کا دور ہے کہ ہم نے ٹوائلٹ کو اپنے جب وہ روم کے اندر شامل کر لیا، ورنہ باہر کھیتوں میں اور یہ پیلیوں وغیرہ میں کھلے میدان میں جاتے تھے، اور پھر جب گھر بننے شروع ہو گئے، چار دیواری بننا شروع ہو گئی، اس چار دیواری کے اندر بھی جو واش روم ہوتے تھے وہ گھر علیحدہ ہوتا تھا، اینڈ میں جا کے واش روم ہوا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ویرانے سے گھر میں داخل ہوئے، گھر سے روم میں داخل ہو گئے واش روم، آہستہ آہستہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر جب نکلی، رات کا ٹائم تھا، تو جب واپس آئے تو حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چادر بڑی تھی تو آپ کی چادر کے ساتھ آپ کا پاؤں الجھا اور پاؤں الجھ کر آپ گرنے لگی، لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ جب آپ گرنے لگی تو آپ نے اپنے بیٹے مستح اس کے لیے فرمایا، مستح ہلاک ہو، کیا ہو گیا مجھے؟ آپ نے ایک جملہ بولا، مستح ہلاک ہو، کیا ہو گیا مجھے، کیا کیوں میں گرنے لگی؟ اما جان فرماتی کہ میں نے جب ان کے زبان سے یہ جملہ سنا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مستح کے بارے میں کیسے جملہ کہہ رہے ہیں، وہ بدری صحابی ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ ان کے لیے یہ جملہ بول رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، پھر انہوں نے بتایا کہ اے ام المؤمنین، آپ کو نہیں پتہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، منافقین نے کس طرح کی باتیں شروع کی ہیں، اور ان کی باتوں میں یہ مستح بھی آ گئے ہیں۔ کل آپ نے سماعت فرمایا نا جن لوگوں کا تذکرہ محدثین نے کیا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جو ہے یہ 80 کوڑے لگائے تھے، عبداللہ بن ابی یہ تو منافق تھا، زید بن رفاعہ، حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ، اور ام المؤمنین زینب بنت جہش کی ہمشیرہ حضرت حمنہ بنت جہش، اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ اصحاب میں سے ہیں کہ جو ان کی اس سازش کا شکار ہوئے تو بعد میں ان کو سزا کے ساتھ یہ توبہ اور تائب ہو کر واپس آئے۔ تو انہوں نے، ان کی مستح کی ماں نے پھر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کی داستان سنائی، راستے کے اندر داستان سنائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی داستان سننے کے بعد راستے سے میں جب گھر پہنچی تو میری بیماری ایسے تھی جیسے مزید حملہ ہوا
اور میں اس قدر بیمار ہوئی کہ مجھے خود کی بھی ہوش نہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ جاؤں، اگر مجھے اجازت ہو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ میں نے پوچھا اے امی جان یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی حوصلہ رکھو، کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ترین ہو اور اس کی پھر دیگر دوسری سونکنے بھی ہوں اور پھر لوگ اس سے حسد نہ کریں، ایسا کم ہوتا ہے، بہت زیادہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ حوصلہ رکھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، ساری ساری رات جاگتی روتی گزر جاتی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پوچھا تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جس چیز کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہے۔ جب ان سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق کہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے حضرت اماں جان کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی پتہ نہیں، بھلائی کے علاوہ میں ان کے متعلق کوئی امید نہیں رکھ سکتا۔ آپ اس قدر کا میرا قطعاً ایسا کوئی ذہن نہیں ہے کہ آپ اس طرف جائیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی اہلیہ کے متعلق سوائے خیر اور نیکی کے اور کوئی بات نہیں جانتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بہت عورتیں ہیں اور آپ ان کی بانتی نوکرانی سے پوچھیں، وہ آپ کو سچ سچ بتائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جو لوڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا اے بریرہ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تم کو شک میں ڈالے؟ حضرت بریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے اس سے زیادہ ان کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں اور وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، سوائے اس کے میں نے ان کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس قدر وہ ایک معصوم ہے، یہ وہ شرعی معصوم نہیں، ایک کھل کی طور پر اس قدر وہ معصوم ہے کہ وہ آٹا گوندتی سو جاتی ہے اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کے اندر آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکایت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں اس شخص کے خلاف میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ سو میں نے اپنی اہلیہ پر سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی، اور جس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا گمان ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس معاملہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا۔ قبیلہ اوس کے آپ سردار تھے، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ قبیلہ خزرج کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس بارے میں مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کی جس کو مختلف محدثین نے بیان فرمایا۔ حضرت علامہ ابو البرکات نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منافقین کے جھوٹ کا یقین ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے جسم مقدس پر مکھی بیٹھے، کیونکہ مکھی نجاست پر بیٹھ کر نجاست آلودہ ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی نجاست والی چیز کے مس سے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو آپ کو اس فاحشہ کے ساتھ متلبس ہونے والی عورت سے کیسے محفوظ نہیں رکھے گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے سے محفوظ رکھا ہے. آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تاکہ کسی انسان کا اس سائے پر قدم نہ آ جائے. تو جب کسی شخص کے لیے آپ کے سائے پر قدم رکھنا ممکن نہیں تو کسی شخص کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ کی عزت کو پامال کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کے نالین میں ایک گھنونی چیز ہے، اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے پاؤں والے سے وہ جوتا اتار دیں تو آپ کے پیر میں، تاکہ آپ کے پیر میں وہ گھن والی چیز نہ لگے. تو اگر بالفرض آپ کی زوجہ اس فاحشہ سے متلبس پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے الگ ہونے کا حکم ضرور فرما دیتا. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم کو اس چیز کی خبر ہے؟ کتنا پیارا جملہ یہ ہے، سماعت فرمائیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیگم سے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی خبر ہے جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ سنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عشق اور محبت. ان کی بیوی نے کہا یہ بتاؤ، اگر تم صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے ساتھ کسی فحشہ یعنی کسی برا کام کا ارادہ کر سکتے تھے؟ وہ جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر لائے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کیا اگر تم ان کی جگہ پر تم ہوتے کیا تم یہ ارادہ کر سکتے تھے؟ کوئی ایسا برا ارادہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت عائشہ کی جگہ ہوتی تو کبھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کبھی بھی خیانت کا ارادہ نہ کرتی. آگے فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ مجھ سے افضل ہیں اور حضرت صفوان آپ سے افضل ہیں. بتاؤ معاملہ کیسے اس طرف جا سکتا ہے؟ کتنا پیارا جملہ کا حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے. آپ فرماتی کہ میں نے اپنے آپ کو حضرت عائشہ سے مثال دی اور آپ کو حضرت صفوان سے مثال دینے کے بعد آگے وضاحت کر دی کہ حضرت ام المؤمنین مجھ سے کئی گنا افضل ہیں اور حضرت صفوان آپ سے کئی گنا افضل ہیں. لہذا اتنے فضیلت والوں سے اس جگہ اس بعید کام کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اتنا ہے. انشاءاللہ تعالی کل اس سے آگے ہم ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اماں جان کی برات کیسے قرآن مجید میں نازل فرمائی.